کہ اللہ رب العزت جب قیامت کے دن لوگوں کو اٹھائے گا تو سب برہنہ ہوں گے، ننگے ہوں گے، ایک طرف سے کسی کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر کے شرما گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ اس طرح تو شرم آئے گی، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، برہنہ ہیں، جسم پر لباس نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ قیامت کا وہ دن ہوگا اور اتنا پرفنن ہوگا وہ دن اور اتنا بھیانک ہوگا کہ کسی کو بھی اپنے کے سوا دوسرے کی فکر نہیں ہوگی۔ اسے یہ معلوم نہیں ہوگا بازو میں کون کھڑا ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہوگا پیچھے کون کھڑا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں دیکھنے کی ضرورت اور موقع نہیں ملے گا۔ یا تو انسان دیکھ بھی لیتا ہے، دور تک کے دیکھ لیتا ہے، ارے فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہی ہے، دیکھ لیتا ہے میرے بھائیوں، لیکن وہاں دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ کیوں؟ انسان کو نفسی نفسی کا عالم، نفسی نفسی کی فکر پڑی ہوگی۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو انسان دنیا پرست نہ بنے، دنیا کی چیزوں کو لے کر کے غرور و تکبر نہ کرے، ورنہ یاد رکھنا یہ ساری چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی، وہاں اعمال نظر آئیں گے۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین و مرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی اسلامی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ جمعہ نصیب فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مالک الملک ہماری تمام ساری عبادات و اذکار کو قبول فرمائے اور لغزشوں کو معاف فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر سب سے بڑا انعام جو عطا فرمایا ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی دولت اگر ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہے دین اسلام۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر یہ بیان کیا، ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین اسلام ہے۔ اور اس دین اسلام کو عطا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو صرف یوں ہی نہیں چھوڑا کہ اپنی منمانی کریں اور اپنی منمانی کرتے ہوئے زندگی گزاریں اور اسی طریقے سے اپنی خواہشات کی تکمیلات کو پورا کرنے کے لیے مغربی تہذیب اور تمدن کو اپنا لیں، دنیا پرست والی زندگی جئیں۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ نے انسانوں کا ایک مقصد بتلایا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے مسخر کیا ہے۔ یعنی جناتوں کی تخلیق اور انسانوں کی تخلیق اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے کی ہے میرے بھائیوں۔ حالانکہ اللہ کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کے لیے نورانی مخلوقات بھی تھی، اور حالانکہ وہ نورانی مخلوقات جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من 40 اصابع، کہ ساتوں آسمان میں 4 انگل کے برابر بھی خالی جگہ نہیں ملے گی۔ یعنی کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی قیام میں ہے،
اللہ کی ہر وقت حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اسے بجا لاتے ہیں، یعنی اسے کر ڈالتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو دنیا کے اندر تو بھیجا، آخر مقصد کیا ہے میرے بھائیو ہمارا؟ کس لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں؟ تو اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت سے ایک بات بالکل صاف واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نے صرف ہمیں ہی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا. کوئی یہ سوچنے لگے، گمان کرنے لگے کہ اللہ نے ہمیں ہی کیوں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، کیا اور امتیں نہیں تھی میرے بھائیوں. یہاں اللہ رب العزت نے من قبلکم یعنی لفظ قبل استعمال فرمایا کہ تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا تھا. اب اس سوچ میں، اس گمان میں نہ رہے انسان کہ ہمیں کیوں پیدا کیا. عبادت میرے بھائیوں ایک ذریعہ ہے اللہ کے قریب کر دینے کا. عبادت ایک ذریعہ ہے انسان کو جنت میں لے جانے کا. عبادت ایک ذریعہ ہے انسان کو دنیا میں بھی فوز و فلاح اور آخرت میں بھی فوز و فلاح ہے اس کے لیے. اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا آخر میں کہ لعلکم تتقون. مقصد یہ تھا میں اللہ رب العزت کا کہ انسان تاکہ متقی اور پرہیزگار بن جائے. میرے بھائیوں، متقی اور پرہیزگار صاف ستھرے اچھے لباس پہننے سے نہیں آتی میرے بھائیوں. تقویٰ ایسے نہیں آتا. تقویٰ کوئی پرچونی کی دکان پر نہیں بکتا کہ ہم وہاں سے خرید کر کے اپنے اندر لے آئیں. تقویٰ دولت و شہرت کا نام نہیں ہے میرے بھائیوں. تقویٰ دنیا کی بڑی بڑی اونچے مقام پر فائز ہو جانا اس کا تقویٰ کا نام نہیں ہے. تقویٰ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے میرے بھائی، ڈرنے کا نام ہے. اور یہ ڈر صرف دل کے اندر ہوتا ہے. جو ہے، جو خوف، جو ہراس دل کے اندر ہوتی، اسی دل کی وجہ سے انسان پورا کا پورا جسم کانپ اٹھتا ہے میرے بھائیوں. انسان کا دل حرکت میں آئے، جیسا کہ پچھلے جمعے میں ایک حدیث بیان کی تھی درس میں بھی، کہ انسان کے اندر دل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر حرکت میں آ جائے تو پورا جسم حرکت میں، دل اچھا رہا تو پورا انسان اچھا رہا. اسی لیے یہ تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے، دل کے اندر. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر ایک چیز کا مقام بنایا ہے، ہر ایک چیز کا طریقہ کار بنایا ہے. انسان جب اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو اسی کی چیز میں ڈھل جاتا ہے اور وہ اللہ کے قریب بھی ہو جاتا ہے. اور اللہ کا ہر خوف، اللہ رب العزت کا خوف اس کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے. پھر وہ ڈرتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے گناہ کرتے ہوئے میرے بھائیوں، گناہ کرتے ہوئے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا، انسانوں کی تخلیق کی تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو جائیں. اسی لیے اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دین اسلام کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود ہم اللہ کے قریب ہو جائیں تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوگی. اور ہم نہ کریں، دین اسلام کو پھر صرف زبانی یاد رکھیں، عبادت و اذکار زبان سے ہی کرتے رہیں، ایسے ہی دعویٰ کرتے رہیں، کھوکھلے دعوے، تو وہ انسان کو کامیابی تک نہیں لے جا سکتے، نہیں لے جا سکتے. کیونکہ یہ صرف تمہید میں نے تھوڑی سی اس لیے باندھی تاکہ آپ کو پچھلے خطبے میں جو آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی تھی تاکہ انسان اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو ہم تک پہنچی ہیں، اگر ہم نے اسے صحیح طریقے سے سمجھ لیا، پرکھ لیا، تو ظاہر سی بات ہے ہم عبادت کو اس صحیح معنی میں ادا کریں گے. اور ہم نے اسے نہیں سمجھا، نہیں پرکھا تو ہماری زندگی اجیرن بن جائے گی، ہماری زندگی پیچ و خم میں مبتلا ہو جائے گی، ہماری زندگی ایک کھلونا بن کے رہ جائے گی. اور دنیا پرست لوگ جو انسانوں کو اپنی انگلیوں اور اشاروں پر نچاتے رہتے ہیں، اسی طرح ہم ناچتے ہوئے نظر آئیں گے. اور حالانکہ یہ مسلم قوم ناچتی ہوئی نظر آ رہی ہے، حرکات و سکنات نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیان فرمائی ہیں اعمال کے متعلق بھی اور انسانی زندگی گزارنے کے متعلق بھی کہ وہ دنیاوی زندگی کیسے جیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بتلایا، اپنی امت کو اس بات سے باخبر کیا کہ یاد رکھنا لوگوں کہ جو اعمال کے متعلق پیشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ہمیں انہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں انہیں سمجھنا چاہیے، تب ہماری عبادت حقیقی معنی میں ہوگی، تب ہماری عبادت صحیح طریقے سے ہوگی، ورنہ یاد رکھنا اگر ہم نے ان اعمال کے متعلق پیشین گوئیوں کو نہیں سمجھا، نہیں جانا تو ہماری زندگی بیکار ہے، زندگی بیکار ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قوم ہو قریب پچھلی قوموں کی طرح اپنی زندگی گزارے گی، ان کے نقش قدم پر چلے گی، جس طرح ایک بالشت دوسرے بالشت کے برابر ہوتا ہے، ایک بازو دوسرے بازو کے برابر ہوتا ہے۔ قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ فمن، اس سے یہود و نصارہ نہیں ہے تو اور کون ہے؟ جس میں سے آپ کے سامنے دو باتیں رکھی گئی تھیں، ان کا تعلق بھی عبادت سے ہے اور پیشین گوئی سے بھی ہے۔ جیسا کہ پہلی بات یہ رکھی گئی، اللہ کے نبی نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی امت کو اس بات کا درس دیا اور ڈرایا، خوف زدہ کیا کہ میری امت کے لوگوں یاد رکھنا کہ اللہ کی لعنت ہے ان یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ آپ نے اللہ سے دعا بھی کی اور اللہ کے نبی نے ڈرایا بھی، تو اللہ نے آپ کی قبر مبارک کو اس چیز سے محفوظ رکھا، اس سے محفوظ رکھا، اور سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، جیسا کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث مبارکہ پوری، کہ جو آپ نے ان کے گلے میں ایک سونے کی سلیب دیکھی تھی جسے وسن کا لفظ استعمال فرمایا کہ یہ بت ہے، اسے اتار کر کے پھینک دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اما انہم لم یکونوا یعبدونہم، کہ خبردار یہود و نصارہ اپنے علماء، اپنے مشائخ، اپنے درویشوں کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کے علماء جس چیز کو حلال کہتے ہیں حلال سمجھ لیا کرتے تھے، حرام کہتے ہیں حرام سمجھ لیا کرتے تھے۔ یہ تھا اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کر لینا، حلال اور حرام کا اختیار ان کے ہاتھ میں دے رکھا تھا۔ تو یہ عبادت کا معاملہ اعمال سے ہے میرے بھائیوں، اور یہ پیشین گوئی بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں ہمیں انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیشین گوئی فرمائی جو ہر مسلم بستی میں، خاندان میں، پاس پڑوس میں، گھر میں، رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں وہ چیز پائی جاتی ہے، وہ پائی جاتی ہے۔ اللہ اس چیز سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا جو یہود و نصارہ کے اندر تھی، وہ آج ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سیصیب امتی داء الامم، کہ ان قریب میری امت داء الامم کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آج تک تو ہم نے بہت ساری بیماریوں کے نام سنے، یہ داء الامم کیا ہے؟ کون سی بیماری ہے؟ کیا چیز ہے؟ کیا اس کا کوئی علاج ہوگا؟ کیا اس کی کوئی نشانیاں ہیں؟ کوئی صفت ہے؟ کوئی پہچان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ العشر والبطر، کہ لوگ فخر و تکبر کرنا شروع کر دیں گے، یہ ہے داء الامم کی بیماری۔ آج کون فخر نہیں کرتا؟ کون غرور نہیں کرتا؟ کون اپنے اندر اس چیز کو لے کر نہیں گھوم رہا ہے؟ اللہ نے تھوڑی دولت دے دی تب غرور و تکبر آ گیا، شہرت دے دی تب تکبر و غرور آ گیا، دنیا کے اندر کسی مقام پر اونچے عہدے پر فائز ہو گیا تب غرور آ گیا، اچھے لباس پہنے تب غرور آ گیا، اچھے حویلی بنا لی تب غرور آ گیا، نیچے وہ سمجھ رہا ہے دوسروں کو۔ یہ چیز نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اچھا ایک اور بات ہے کہ اگر کوئی اونچی ذات والا ہے، اونچی کاشت والا ہے، تو وہ اپنی کاشت و ذات کو لے کر کے تکبر کر رہا ہے، میں میاں ہوں، میں خاص صاحب ہوں، میں سید ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں۔ ان سے کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ نام ہے دنیا کے اندر جنہیں دیا گیا ہے پہچان کے طور پر۔ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا تم سید ہو، میاں ہو، کیا ہو، فلاں ہو، نہیں پوچھا جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا۔ وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب قیامت کے دن لوگوں کو اٹھائے گا تو سب برہنہ ہوں گے، ننگے ہوں گے، ایک طرف سے کسی کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر کے شرما گئی
اور کہنے لگی یا رسول اللہ اس طرح تو شرم آئے گی، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، برہنہ ہے، جسم پر لباس نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ قیامت کا وہ دن ہوگا اور اتنا پرفتن ہوگا وہ دن اور اتنا بھیانک ہوگا کہ کسی کو بھی اپنے کے سوا دوسرے کی فکر نہیں ہوگی۔ اسے یہ معلوم نہیں ہوگا بازو میں کون کھڑا ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہوگا پیچھے کون کھڑا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں دیکھنے کی ضرورت اور موقع نہیں ملے گا۔ یا تو انسان دیکھ بھی لیتا ہے، دور تک کی دیکھ لیتا ہے، ارے فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہی ہے، دیکھ لیتا ہے میرے بھائیوں، لیکن وہاں دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ کیوں؟ انسان کو نفسی نفسی کا عالم، نفسی نفسی کی فکر پڑی ہوگی۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو انسان دنیا پرست نہ بنے، دنیا کی چیزوں کو لے کر کے غرور و تکبر نہ کرے، ورنہ یاد رکھنا یہ ساری چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی، وہاں اعمال نظر آئیں گی۔ اور جس چیز کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ غرور و تکبر یہ یہود و نصارہ کی نشانیاں ہیں، وہ غرور کیا کرتے تھے، وہ تکبر کیا کرتے تھے، کبر ان کے اندر سب سے زیادہ پایا جاتا تھا، لیکن آج وہ چیز ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر آ گئی۔ بولنا پسند نہیں کرتا، سلام لینا پسند نہیں کرتا، بات چیت کرنا پسند نہیں کرتا، اور کسی کی بیماری کی عادت کرنا، اسے دیکھنا پسند نہیں کرتا، کسی کی مدد کرنا پسند نہیں کرتا، صرف اپنی میں رہتا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی بیماری ہے۔ آگے بیان فرمایا وَتَكَاثَرُوا، اور دنیا کے اندر مال و دولت سب سے زیادہ کمانے کی ہوڑ لگی رہے گی کہ کس طرح میں مال کماؤں۔ مال کمانا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے میرے بھائیوں، بری بات نہیں ہے۔ یہ تو نبیوں نے بھی تجارت کی، صحابہ اکرام نے بھی تجارت کی، کاروبار کیا، لیکن ہوڑ نہیں تھی، ہوڑ نہیں تھی جیسا کہ آج ماحول یہ بن چکا ہے کہ ہر کوئی ہوڑ میں لگا ہوا ہے کہ مجھے دولت مل جائے، مجھے دولت مل جائے، تو دولت کی ہوڑ کر لینا، وَالتَّكَاثُرُوا وَالتَّنَافُسُ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا کے حصول کے لیے سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ یہود و نصارہ کی صفت ہے میرے بھائیوں، صفت ہے۔ اور یہ دنیا کیا ہے؟ فنا ہونے والی ہے۔ اور اسی دنیا کے معاملے میں ایک اور حدیث میرے سامنے اور ذہن میں یاد آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بیان فرمایا۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان قریب ایک وقت آنے والا ہے، ایک دور آنے والا ہے جو تم پر امتیں ٹوٹ پڑیں گی، جس طریقے سے بھوکے اور پیاسے لوگ ایک وادی پر ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پینے کے لیے۔ صحابہ اکرام نے اس بات کو جب سنا کہ ان قریب کچھ حالات ایسے آئیں گے کہ لوگ ٹوٹ پڑیں گے، قومیں ٹوٹ پڑیں گی مارنے کے لیے، تو پوچھنے لگے قالوا یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم تھی، کم ہوگی، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بل انتم یومئذ کثیر، نہیں، تمہاری تعداد سب سے زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد سب سے زیادہ ہوگی، لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے اندر کفار کا خوف، کفار کا ڈر بٹھا دے گا، اور تمہارا جو ڈر و خوف تھا کفار کے دلوں سے نکال دے گا، لیکن تمہارے دلوں کے اندر ایک وہن جیسی بیماری پیدا کر دے گا۔ وہ بیماری آ جائے گی دلوں کے اندر، اور آ چکی ہے۔ اس بیماری کے بارے میں پوچھا قال یا رسول اللہ وما الوہن، یہ وہن کیا چیز ہے؟ واو چھوٹا ہاں اور نون، واو ہاں زبر واہ، نون ساکن، وہن، یہ وہن، وہن کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو صحابہ نے قرآن میں پوچھا کہ یا رسول اللہ ذرا اس کے بارے میں بتلائیے وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنا اور موت سے نفرت کرنا، یہی بیماری انسان کو لے ڈوبے گی، ختم ہونے والی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے، اس کے پیچھے مت بھاگو، دولت کے پیچھے مت بھاگو، اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے آپس میں جو تعلقات ہیں، جو پیار و محبت ہے، اسے برقرار رکھو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَتَبَاغَضُوا وَتَحَاسَدُوا حَتَّى يَكُونَ الْبَغْيُ، کہ یہود و نصارہ کے اندر یہ نشانیاں بھی تھی کہ وہ بغض کیا کرتے تھے، حسد کیا کرتے تھے، اور بغض اور حسد کی بنا پر وہ ایک دوسرے پر ظلم بھی ڈھایا کرتے تھے۔ آج دیکھو کون بغض نہیں رکھتا، کون حسد نہیں کرتا، کون اس بیماری میں مبتلا نہیں ہے، نہ معلوم بغض اور حسد کو لے کر کے کیا کرے گا دنیا سے جانے کے بعد، کیا کرے گا، وہاں یہ کام آنے والے نہیں۔ پہلا مرحلہ انسان کا کمر سے اسٹارٹ ہوگا، جب کمر کے مرحلات میں اگر فیل ہو جائے کیا لے کے جائے گا، کیا منہ دکھائے گا، کیا
کیا منہ دکھائے گا؟ بلکہ ہم نے اپنے مسلمان بھائی پر ظلم ہی کیا، حسد کر کے، بغض کر کے۔ اور یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل المسلم علی المسلم، کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بھائی ہے۔ یہ مت دیکھو وہ کس سے تعلق رکھتا ہے، وہ مت دیکھو کہاں جا رہا ہے، مسلمان ہے، ایمان رکھتا ہے اللہ پر، رسول پر، قیامت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر۔ اب اس کے اعمال کیا ہے کیا نہیں ہے ہمیں اسے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ حساب و کتاب کل قیامت کے دن اپنا دے گا، میں اپنا دوں گا، میرے بچے خود اپنے اعمال کے حساب و کتاب دیں گے، وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس لیے دنیا کے اندر ایک مسلمان بھائی کو اپنا مسلمان بھائی سمجھنا چاہیے، لا یخونہ، اس کے ساتھ بھائی ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اتنی پیاری کتاب ہمیں قرآن مجید دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث رسول سے نوازا ہے۔ ان بڑے بڑے مشائخ اور محدثین اور مفسرین کرام کی بہت بڑی قربانی رہی ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما، انہیں قبر کے اندر خربت چین و سکون عطا فرما، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جنہوں نے احادیث رسول پر محنت کر کے اکٹھا کر کے ہمارے سامنے رکھ دی۔ میرے بھائی، میں کیا ہوتا ہوں بیان کرنے والا؟ میں تو وہی سے بیان کر رہا ہوں جو تمام بڑے بڑے علماء کرام نے، اکابرین نے احادیث رسول کو اچھی طریقے سے حفاظت کر کے کتابی شکل دی ہے۔ ایسی چیز ہونے کے باوجود ہم نہ پڑھیں، غور و فکر نہ کریں، اپنے آپ کو نہ سدھاریں، جمعے میں آ کر کے بیٹھ کے چہرہ دکھا کر کے چلے جائیں، کیا فائدہ میرے بھائیوں؟ کیا فائدہ اس چیز کا؟ کیا فائدہ ہے اس چیز کا میرے بھائیوں؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں فائدہ اسی میں پہنچتا ہے جب انسان مسلسل پیدا رکھے، اس پر عمل کرے، ورنہ یاد رکھنا انسان کے اعمال میں اس کے لیے ہلاکت و تباہی و بربادی کے سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت عطا فرما۔ اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی اور بہن رہتے ہیں، اللہ ان کی جان کی، مال کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہر کسی کو اپنی رحمت سے نوازے، انعامات سے نوازے۔ اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی اور بہن رہتے ہیں، مومنین مومنات رہتے ہیں، اللہ ان کی نورانی مخلوقات فرشتوں کے ذریعے مدد عطا فرما۔ اللہ جہاں کہیں بھی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ رہا ہے، تو ہماری غیبی مدد عطا فرما۔ اللہ ہماری اس ملک میں امن و چین و سکون عطا فرما، پیار و محبت عطا فرما۔ اللہ اس سرزمین کو تو اپنے انعامات اور اپنی رحمت سے بھر دے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان مقروض حال ہیں، اللہ ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کلی عطا فرما، خاتمہ ہو ایمان پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما۔ اقول وقولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔